وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اللہ نے جو بہترین نظام زندگی تمہیں دیا ہے، بہترین کتاب دی ہے، اللہ نے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ جو تمہیں لکھ کر پیش کیا ہے، اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اتباع کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھ کر جانے کو، یعنی پاؤں ادھر ادھر نہ ہو، بالکل اس پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے جا رہا، اس کو کہتے ہیں یہ اتباع کر رہا ہے۔ جو کچھ قرآن میں آتا ہے اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، پہلی بات تھی کہ پلاننگ سے عذاب آئے، اب یہ ہے کہ اچانک عذاب ٹوٹ پڑے تم پر، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا ادراک بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، اور قابو آ جاؤ۔ اس قابو آنے سے پہلے اپنے آپ کو رب کے دین کے حوالے کر دو گے، بچنے کی صورت پیدا ہو جائے، بچ جاؤ گے۔ یہ دو باتیں تھیں جو کائنات کے مالک نے ہمارے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد پھر دو باتیں، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، وہ برا وقت آنے سے پہلے کہ تم حسرت سے پریشان ہو کر مایوسی کی کیفیت میں یہ کہو کاش کہ میں اللہ کے دین کی طرف مڑ آتا اور وہاں آ کے اللہ کی نافرمانیوں میں نہ اپنے آپ کو لگایا رکھتا۔ میری حالت تو یہ تھی کہ میں تو اللہ کے دین پر عمل بھی نہیں کرتا تھا، الٹا اس کا مذاق اڑاتا تھا، جو لوگ عمل کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ پھر فرمایا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر وہ وقت آئے کہ تم حسرت سے پریشانی کے عالم میں مجبور ہو کر یہ جملے کہو کاش کہ مجھے ہدایت مل جاتی تو میں بھی آج متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ اس وقت حسرت کرنے کی بجائے آج اپنے رب سے رابطہ کرو گے تو وہ حسرت نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ کامیابیاں تمہاری جھولی میں آئیں گی۔ تیسری بات، یہ او تقولا کے لفظ سے تیسری بات، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من الغافرین،